السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیسے ہدایت دے سکتا ہے ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو، کفروا بعد ایمانہم، کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، یعنی اسلام قبول کر لینے کے بعد دوبارہ مرتد ہو گئے اور انہوں نے کفر کیا۔ وشہدوا ان الرسول حق، اس حال میں کہ انہوں نے یہ گواہی دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس دلائل اور واضح جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیات تھیں وہ آ چکی تھیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سبحانہ وتعالی ظالم لوگوں کو راہ راست پہ نہیں لاتا، انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شخص اسلام قبول کر کے اس کو چھوڑ دے تو اس کے لیے بڑی ہی وعید ہے، اور اس کی تفصیل اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی ہے کہ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ان لوگوں پہ ہے۔ خالدین فیہا، ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس ذلت میں، لعنت میں اور جہنم میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، ان لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت یا چھوٹ ملے گی، کوئی بریک بھی نہیں ہوگی عذاب میں اور عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے ارتداد یعنی اسلام چھوڑنے کے بعد دوبارہ توبہ کر لی، واصلحوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کا بیان کیا ہے کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اسلام کے بعد کفر کو اختیار کرنے کے باوجود دوبارہ اسلام کی طرف آنا چاہے اور توبہ کرنا چاہے تو بھی اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، بشرطے کہ وہ توبہ مرنے کا وقت آنے سے پہلے پہلے انسان کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان الذین کفروا بعد ایمانہم، کہ بلا شبہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اپنے کفر میں مزید بڑھ گئے، یعنی کہ توبہ کرنے کی بجائے وہ اپنے اس کفر میں اور مرتد ہونے میں مزید بڑھ گئے اور مزید انہوں نے اس میں شدت اختیار کی، لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ میں نے پہلے مینشن کیا کہ ایسے لوگ جو کفر کی طرف واپس چلے گئے اور انہوں نے توبہ نہیں کی اپنی زندگی میں، جب مرنے کا وقت قریب آ گیا، جب موت سامنے نظر آ رہی ہے، پھر اگر وہ توبہ کرنے کی کوشش کریں تو اس حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نساء میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا بیان فرمایا کہ توبہ جو ہے وہ بندے کی قبول کی جاتی ہے اس وقت تک کہ جب تک اس کا سانس نہ اکھڑ جائے اور مرنے کے وہ اتنا قریب ہو جائے کہ اب اس کا آخری وقت آ چکا ہے اور اس کا سانس اکھڑ چکا ہے، تو اس حالت میں توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہ لوگ
گمراہ ہیں ایسے لوگ کہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف چلے جائیں اور پھر کفر میں وہ مزید بڑھ جائیں اور شدت اختیار کر لیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں اور وہ اس حال میں مر جاتے ہیں کہ وہ کافر ہی رہتے ہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، تو ان سے زمین بھر کے سونا بھی جو ہے گولڈ وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ اس کو فدیے کے طور پہ اور بدلے کے طور پہ قیامت والے دن اگر دینا چاہیں کہ جی ہم سے اتنا زیادہ گولڈ پوری دنیا کو بھر کے اتنا زیادہ گولڈ ہمارے پاس اگر ہو اور ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ بخشش نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک کافر سے پوچھا جائے گا کہ اگر تمہارے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو اور سونے کے پہاڑ ہوں اور سارا کچھ ہو تو کیا تم بدلے میں دینا چاہو گے کہ تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے؟ تو وہ کہے گا کہ بالکل میں بدلے میں دینا چاہوں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ دنیا میں تم سے اس کا کہیں کم اس سے عمل کا تقاضا تھا کہ اللہ کی ہی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو اس وقت تم نے یہ کام نہیں کیا، لیکن آج اگر تمہارے پاس ساری دنیا کا مال و دولت ہو تو وہ ساری دنیا کا مال و دولت بھی تمہیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اولئک لہم عذاب علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور قیامت والے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی ہی عبرت اور نصیحت والی آیات ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے پاس موقع ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اس دنیا میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آ جائیں اور استطاعت کے مطابق اللہ کے احکام کی پابندی کریں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، کیونکہ جو شخص اسلام کو قبول نہیں کرتا اور اسلام پہ عمل نہیں کرتا تو پھر قیامت کے دن جو کمی ہوگی، جو کوتاہی ہوگی، جس کی بنیاد پہ سزا ہوگی، اس سزا سے بچنے کے لیے پھر چاہے بندہ ساری دنیا اور سارے ذرائع قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور بلکہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انسان کہے گا کہ میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، ہر چیز لے لی جائے لیکن میری چھوٹ ہو جائے، تو کسی صورت میں انسان کی اس وقت چھوٹ نہیں ہو سکے گی سوائے اس کے کہ اس دنیا میں انسان بہتری کی طرف جائے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس دنیا میں جو عمل ہے، جو ایمان ہے اور جو عمل ہے، اس کو بہتر اور درست کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ تم حقیقی نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس چیز سے جس کو تم پسند کرتے ہو، یعنی اپنے پسندیدہ مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قیمتی جو مال ہے جس کو تم بہت محبوب رکھتے ہو اس میں سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جو سب سے محبوب تمہارا مال ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو میرا جو سب سے پسندیدہ اور سب سے قیمتی اثاثہ ہے وہ بیروہا نام کا ایک بڑا سا باغ ہے مدینے میں، تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم بڑے ہی فائدے والا سودا کر رہے ہو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو غریب ہیں، ان پہ اس کو تقسیم کر دو اور خرچ کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔
تو صحابہ کرام رضوانُल्लाह علیہم اجمعین جب قرآن کی کوئی آیات نازل ہوا کرتی، جب وحی نازل ہوتی تو فوراً ان میں یہ جذبہ تھا کہ وہ اس پہ عمل کرتے۔ تو اس لیے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو سب سے افضل اور بہترین صدقات ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ جب بندہ اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو یہ حقیقت میں کمال درجے کی نیکی کو پانا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، چاہے وہ قیمتی ہو یا کم قیمت والا ہو، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بخوبی جانتے ہیں، اور اس کے حساب سے اس کی قدر کے مطابق پھر اس کا ثواب ہوتا ہے۔ یعنی اگر کم قیمتی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں ثواب اس کا بھی ہوگا، لیکن جو حقیقت ہے، جو کمال ہے نیکی کا، وہ یہ ہے کہ انسان بہترین چیز اللہ کی راہ میں صرف اور خرچ کرے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کے سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پہ حرام کر لیا، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم لوگ تورات کو لے کر آؤ اور اس کو پڑھو اور اس میں سے دکھاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہ آیت اس کا جو شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ ایک طرف تو مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دین ابراہیمی پہ ہیں، اور دین ابراہیمی میں تو اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، تو پھر یہ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دین ابراہیمی پہ ہیں، جبکہ جو یہودی ہیں وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو ان کا دعویٰ اس بنیاد پہ یہ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، کیونکہ جو ابراہیم کے دین میں حرام تھی چیز وہ ہمارے دین میں حرام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے لیے یہ سارے جو پاکیزہ کھانے ہیں یہ سارے حلال تھے، سوائے اس کے کہ اونٹ کا گوشت جو تھا وہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پہ حرام قرار دے لیا، کسی بیماری یا نظر کی وجہ سے، اس کی وضاحت موجود نہیں ہے کہ کوئی نظر مانی کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، یا جو اپنی بیماری کی وجہ سے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے تو کہا کہ چلو پرہیز کرتا ہوں اس سے۔ اور یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، تو ایک چیز یعقوب علیہ السلام نے کھانی بند کی تو ابراہیم کے دین میں وہ حرام تھی علیہ السلام، تو یہ دعویٰ درست نہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی جب یہ کام کیا تو وہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کیا، کیونکہ کوئی تورات نازل ہونے کے کوئی 1000 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ تو اس لیے تم لوگوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ تورات پہ دین ابراہیمی ہے اور ابراہیم علیہ السلام بھی تورات پہ عمل کرتے تھے اور تورات میں کے مطابق اونٹ کا گوشت حرام ہے، تو یہ سارے دعوے تمہارے باطل ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے اونٹ کا گوشت جو ہے اپنے اوپر حرام نہیں کیا، یعقوب علیہ السلام نے اس سے پرہیز کیا اونٹ کے گوشت سے جو ان کے پوتے تھے، اور پھر یہ دونوں دادا اور پوتا یہ تورات نازل ہونے کے 1000 سال پہلے گزرے ہیں، تو پھر تم لوگ کیسے کہتے ہو کہ تورات پہ وہ لوگ عمل کر رہے تھے جبکہ تورات کا بھی دنیا میں یعنی کہ وہ آئی نہیں تھی۔ اور اسی طرح اگر یہ کہنا کہ تورات میں یہ چیز حرام کی گئی ہے یہ بھی تم لوگوں کا جھوٹ ہے۔ قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها، کہ تورات کو لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو اور دکھاؤ کون سی آیات ہیں کہ جن کے مطابق یہ جو اونٹ کا گوشت ہے وہ حرام ہے، اور تم مسلمانوں پہ اعتراض کر رہے ہو کہ یہ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد، اس حقیقت کے سامنے آنے کے بعد اور ان لوگوں کے ایکسپوز ہو جانے کے بعد، اگر پھر بھی کوئی ہٹ درمی کرتا ہے اور
اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے یہ گوشت حرام کیا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظالم ہیں جو اللہ پہ جھوٹے الزام باندھتے ہیں اور اللہ کے نام بغیر دلیل کے باتیں لگاتے ہیں۔ قُلْ صدق اللہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سچ کہا، جو بھی اللہ نے وحی نازل کی وہ سچ ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، تو تم سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، ان کے مذہب کی پیروی کرو، حنیفہ جو کہ یکسو ہے، جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کی طرف اور اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بلا شبہ سب سے پہلا گھر اللہ کا، وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یعنی لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ وہ ہے کہ جو کہ مکہ میں ہے۔ بکہ جو ہے وہ مکہ کا ہی ایک نام ہے۔ مبارکن، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بابرکت بنایا، وہدی للعالمین، اور اس کو باعث ہدایت بنایا تمام دنیا کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے۔ تو یہاں بھی یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب ہے کہ جب انہوں نے یہ اعتراضات کیے کہ سب سے پہلا اللہ کا جو گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت المقدس تھا ان کے بقول، تو مسلمانوں نے بیت المقدس کو قبلہ چھوڑ کے بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا ہے، تو یہ کس طرح سے دین ابراہیمی پہ ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ سب سے پہلا جو گھر اللہ کا زمین پہ بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، نہ کہ بیت المقدس۔ فیہ آیات بینات، بیت اللہ میں آیات بینات کھلی نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، مقام ابراہیم، اور اس میں مقام ابراہیم ہے کہ جہاں پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے نماز بھی ادا کی اور بیت اللہ کی تعمیر بھی کی۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص اس بیت اللہ میں حرم میں داخل ہوتا ہے، کان آمنا وہ امن میں آ جاتا ہے، وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بیت اللہ اور حرم جو ہے اس میں قتل و غارت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ منع ہے، بلکہ اس کے وہاں جانوروں کا شکار کرنا یا پودے اکھاڑنا یا درخت اکھاڑنا اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ جو جھاڑیاں ہیں ان کو بھی نہیں اکھاڑا جا سکتا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے یہ ذمے ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، ہر وہ شخص جو رستے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس زیادہ راہ ہو، جس کے پاس سفر کا خرچہ ہو، اس پہ یہ فرض ہے کہ وہ حج کرے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو شخص اس سے انکار کرتا ہے، جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، اس کا کفر کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو کسی شخص کی ضرورت نہیں، یہ تو لوگوں کی ضروریات ہیں، لوگوں کا اپنا فائدہ ہے اس میں کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں اور اس کا کفر نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بیت اللہ کے حج کا فریضہ بندے کے ذمے ہونے کے باوجود اس کو نہ کرنا اور اس کو نہ ماننا، اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ کا حج کس قدر ضروری ہے اس شخص پہ جس شخص پہ یہ استطاعت ہونے کی وجہ سے واجب اور فرض ہو چکا ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ دین کے 5 ارکان ہیں اور دین کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کا بھی تذکرہ کیا۔ اور یہ جو حج ہے یہ زندگی میں انسان پہ ایک مرتبہ کرنا فرض ہوتا ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہو۔ تو جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، جو حج کا خرچہ جو ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں، ان پہ زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ اور بسا اوقات لوگ جہالت میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ اس سے بہتر ہے کہ غریبوں پہ خرچ کر دے یا فلاں کی مدد کر دے حج کرنے کی بجائے، یہ سراسر جہالت کی باتیں ہیں۔
حج ایک الگ سے فریضہ ہے انسان پہ، تو جس شخص میں حج کرنے کی استطاعت ہے اس کا یہ حج کا فریضہ کسی اور طریقے سے پھر ساقط اور پورا نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ خود جا کے حج کر کے آئے۔ قل یا اہل الکتاب، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن، اے اہل کتاب تم اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، تبغونہا عوجا، اور تم عیب اور کمیاں تلاش کرتے ہو ان لوگوں میں اور اس دین میں جو کہ حق دین ہے، اور ان لوگوں میں جو کہ حق پہ ہیں ان پہ تم ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہو کہ ان میں ہم کوئی کمی کوتاہی خرابی نکالیں، وانتم شہداء، حالانکہ تم خود اس بات کے شاہد اور گواہ ہو کہ یہی حق اور سچ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اب اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب فرما رہے ہیں ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو، اگر تم نے پیروی کی کسی ایسی جماعت کی جو کہ اہل کتاب میں سے ہے، یعنی کہ اگر تم یہودیوں عیسائیوں کی پیروی کرو گے، ان کو فالو کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ لوگ تمہیں تمہارے ایمان کے لانے کے بعد تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لے جائیں گے اور تمہیں مرتد بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ تم کفر کرو، تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، حالانکہ تم پہ اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی موجودگی میں صحابہ کرام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر تم میں موجود ہیں اور تم پہ قرآن کی وہ تلاوت کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود تم لوگ اگر یہودیوں سے بھی تعلقات رکھو اور ان کی بھی باتیں سنو اور ان کو مانو تو یہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے، اور اس چیز کا کس طرح جواز بنتا ہے کہ تم کفر کرو، اور تمہارا کیا ایکسکیوز ہوگا کہ تم دوبارہ کفر کی طرف چلے جاؤ، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں اور تم پہ قرآن کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو بلا شبہ ایسے شخص کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دی جاتی ہے اور رہنمائی کر دی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں، یعنی تمہیں اسلام موت کی جو موت ہے وہ اسلام کی حالت میں آئے، اور مطلب کیا کہ مرتے دم تک مسلمان رہنا، اسلام کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص چاہے ساری زندگی اسلام پہ رہے لیکن اگر اس کی موت کفر پہ ہے تو اس کا جو انجام ہے وہ برا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ عملوں کا دار و مدار خاتموں پہ ہے، انجام پہ ہے کہ کسی شخص کا انجام کس عمل پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اسلام کی حالت میں آئے، مرتے دم تک تم مسلمان رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو یعنی دین اسلام کو، وحی کو، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً سارے کے سارے۔ اب دو چیزیں ہوگی، پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تقوی، اللہ کا جو تقوی ہے، اللہ کا جو ڈر ہے اس کو اختیار کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور دوسرا یہ کہ دین اسلام پہ جو اس کی اصل ہے قرآن و سنت جو وحی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ واریت نہ کرو، فرقے نہ بناؤ، گروپس نہ بناؤ۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزیں جو اس کی بنیاد ہیں وہ بتا دیں کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتا اور اللہ کی رسی کو دین کی اصل کو وحی اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے نہیں تھامتا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ شخص گروپنگ میں چلا جائے گا، فرقہ واریت میں چلا جائے گا۔ تو جب تک مسلمانوں نے قرآن و سنت کو تھامے رکھا تو وہ لوگ ایک جماعت رہے۔ فقہی اختلافات ہو جانا یا کسی مسئلے میں دو لوگوں کا آپس میں اختلاف کرنا، یہ چیز فرقہ واریت نہیں بناتی، یہ گروپنگ نہیں کرتی۔ صحابہ کرام میں بھی مختلف ایشوز میں اختلاف ہو جاتا تھا کہ اس مسئلے کا کیا حکم ہے، لیکن جب تک ان کی بنیاد اور ان کی دلیل قال اللہ و قال الرسول پہ تھی تو ان کی جماعتیں نہیں بنی، گروہ در گروہ نہیں بنے۔ لیکن جب لوگوں نے اپنے اپنے مخصوص علماء کو یا اماموں کو یا بزرگوں کو سامنے رکھ کے ان کی باتوں کا دفاع کرنا شروع کر دیا بجائے قرآن و سنت کو فالو کرنے کے، اور قرآن و سنت کے مسائل اور اس کے احکامات کی تعویلات کرنے میں اپنی ساری توانائیاں صرف کرنا شروع کر دیں تاکہ قرآن و سنت کو اپنے مسلک، اپنے جو فکر ہے اس کے مطابق ڈال سکیں، تو یہ چیز گروپ بندی اور فرقہ واریت کا سبب بن گئی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ حکم دے رہے ہیں کہ سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اتحاد اور اتفاق جو ممکن ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رسی کو تھامنے میں ہے۔ بسا اوقات جو یہ غلط فہمی پہ انسان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید بنیادی طور پہ یہ چیز ہے کہ جی اکٹھے ہونا، اتفاق کرنا مقصود ہے، اور اتفاق کی خاطر قرآن و سنت سے چشم پوشی کر لو۔ جو شخص جو مرضی شرک و بدعات میں پڑا ہوا ہے اور قرآن و سنت کی مخالفت کر رہا ہے، اس سے بھی اتفاق اور اتحاد کر لو۔ اتفاق اور اتحاد کی جو اسلام دعوت دے رہا ہے وہ تعالوا الی کلمۃ، جیسے یہودیوں سے بھی کہا تھا کہ ایک مشترکہ بات کی طرف آؤ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے۔ اور مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی جو بنیاد ہو سکتی ہے، جو فرقہ واریت کو ختم کر سکتی ہے، وہ اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم اللہ کی رسی کو چھوڑ دیں اور اللہ کی رسی چھوڑ کے اتحاد کریں لوگوں کے ساتھ، تو یہ نہ تو ایسا اتحاد ممکن ہوگا، اور یہ اپنے آپ کو بھی یعنی کہ گمراہی میں اور تباہی میں ڈالنے والی بات ہوگی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے، اور باقی سب لوگوں کو بھی اسی چیز کی دعوت دے کہ آپ بھی آئیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پہ نعمت کی، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم سب لوگ اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بائی بائی بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے ہیں، اور اس سے پہلے جب انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اسلام کو قبول کیا، تو اسلام قبول کرنے سے پہلے انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، بنو اوس بنو خزرج۔ وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھی، خون ریزی ہوتی تھی، اور جو مکے کے مدینے کے جو یہودی قبیلے تھے وہ بھی ان کے حلیف تھے، اور ان کے ساتھ مل کے جنگیں کیا کرتے ہوتے تھے۔ تو جب اسلام آیا اور اسلام نے ان کو اکٹھا کر دیا اور ان کا اسلامی بنیاد پہ ان دو قبیلوں کا بھائی چارہ بن گیا، تو یہودیوں کو اس چیز سے بڑی جلن اور حسد ہوا کہ یہ جو لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے والے تھے، یہ اب پھر شیر و شکر ہو گئے ہیں اور یہ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ اس چیز کا تذکرہ کیا کہ اللہ کی نعمت تم لوگوں پہ ہوئی کہ دشمنوں کو اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا اسلام کی برکت سے۔
تو اب اسلام لانے کے بعد دوبارہ فرقہ واریت میں اور گروہ بندی میں نہ جانا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ جہنم کے اور آگ کے کا جو گڑھا ہے اس کے کنارے پہ کھڑے تھے، اس کے کنارے پہ تھے، بس اس میں گرنے والے ہی تھے اس دوزخ کے گڑھے میں. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں وہاں سے بچا لیا، اس دوزخ سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح اپنی نشانیاں اور اپنی آیات کو کھل کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ. وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف دعوت دیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا حکم دیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی سے روکیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دعوت دین یہ فرض کفایہ ہے، اور ایک گروہ، ایک جماعت ایسی لازمی ہونی چاہیے مسلمانوں میں جو کہ مخصوص ہو کر جو ہے وہ دین کی طرف دعوت دے اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے آپس میں فرقے بنائے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اس چیز کے بعد کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلائل آ گئے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی سخت اور بہت بڑا عذاب ہے اللہ کے ہاں، کہ جو لوگ واضح دلائل ہونے کے دلائل کو پہ چشم پوشی کرتے ہیں، دلائل کو نہیں مانتے اور آپس میں اختلاف اور افتراق اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے. وتسود وجوہ، اور بعض چہرے ایسے ہوں گے کہ جو سیاہ پڑ چکے ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تمہارا معاملہ یہ تھا کہ تم نے ایمان قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر کیا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب تم اس عذاب کو چکھو، دوزخ کے عذاب کو، اس وجہ سے کہ جو تم نے کفر کیا تھا. یہاں جو ہے وہ یہ دو گروپوں کا تذکرہ ہے، دو گروہوں کا تذکرہ ہے کہ پہلا جو مسلمان ہیں اور سچے مسلمان ہیں، اور دوسرے جو لوگ منافق تھے اور انہوں نے اوپر اوپر سے اسلام کا اظہار کیا لیکن حقیقت اندر جو تھا ان کا ابھی تک کفر تھا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے. ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ وہاں جنت میں اور اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں اور ہم ان آیات کو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ تلاوت کر رہے ہیں بالحق کے، حق کے ساتھ. یہ حقیقت ہیں اور یہ سچی آیات ہیں جن کی آپ پہ تلاوت کی جا رہی ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں پہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتے. تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے سزا اور جزا کا بیان کیا ہے پیچھے پورے رکوع میں، اس سارے کا سارا جو ہے وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کسی شخص پہ ظلم نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمینوں میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کا سب اللہ کا ہے، سب کا مالک اللہ ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات، تمام کام اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لوٹائے جائیں گے، جہاں پھر اللہ سبحانہ و تعالی
ان کا یعنی کہ حساب کرے گا اور اس کی سزا اور جزا ہوگی۔ کنتم خیر امہ، مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کنتم خیر امت، تم لوگ بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وجوہات بیان فرما رہے ہیں کہ کس وجہ سے تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، یعنی لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ بنیاد ہے خیر امہ، بہترین امت ہونے کی۔ تو اگر ہم مسلمانوں میں یہ خوبیاں موجود ہیں تو خیر امہ، بہترین امت ہے۔ اگر یہ جو ذمہ داریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ لگائی ہیں، اگر ہم ان کی ادائیگی نہیں کریں گے تو جو لقب ہے یا جو یہ ایک انعام ہے، ہم اس انعام کے مستحق نہیں رہیں گے۔ اور وہ ذمہ داریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، دعوت دین دو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ سچا ایمان رکھو۔ اور یہی وہ کام تھے جو بنو اسرائیل سے، یہودیوں سے بھی مطلوب تھے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب لوگوں کو برائی کرتے دیکھتے تھے تو ان کو اس سے روکتے نہیں تھے، ان کو باز نہیں کرتے تھے اس چیز سے، تو یہ ان کے لیے لعنت اور غضب کا سبب بنا۔ تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنے قرب و جوار میں، اپنے ارد گرد، اپنے جاننے والوں میں اگر کسی کو غلط کرتے دیکھتا ہے تو اس کو نصیحت کرے، اور اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داریاں فرائض ادا نہیں کر رہا تو اس کو بھی نصیحت کریں کہ نیکی کی۔ تو یہ سوچ کہ بس میں اپنے آپ کو درست کر لوں اور دوسرے ہر برائی پہ میں خاموشی اختیار کروں، ہر نیکی کو چھوڑنے والے پہ خاموشی اختیار کروں، یہ امت محمدیہ کا طریقہ کار نہیں ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اسلام کو قبول کر لیتے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، اہل کتاب میں سے بعض لوگ مومن ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ گناہ گاروں کی اور فاسقوں کی، فاجروں کی اور نافرمانی کرنے والوں کی ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے ستانے کے اور زبان سے تکلیف دینے کے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ لوگ تم سے قتال کریں گے، اگر تم سے لڑائی کرنا پڑ گئی ان کو، ان یہودیوں کو، یُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور تو یہی نتیجہ نکلا کہ جب یہودیوں نے، جو مدینے کے یہودی تھے، انہوں نے بغاوت کی اور معاہدہ توڑا میثاق مدینہ، تو پھر جب مسلمانوں سے مقابلہ ہوا تو پھر وہ مقابلہ نہ کر سکے، اور اسی طرح پھر خیبر میں بھی ان کو شکست ہوئی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو یہودی ہیں یہ حسد رکھتے ہیں اور ان کے دلوں میں بغض ہے مسلمانوں کے خلاف، لیکن اس کے نتیجے میں یہ مسلمانوں کو کوئی عملی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، جو زبانی وار ہوتے ہیں ان سے تکلیف دیتے ہیں اور ستاتے ہیں۔ ضربت علیہم الذلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پہ ذلت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پہ ذلت مسلط کر دی گئی۔ اینما سکفوا، یہ جہاں بھی ہوں گے ان پہ یہ ذلت ہوگی، الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ ان کو اللہ کی طرف سے پناہ مل جائے، یعنی کہ اسلامی ریاست کی یہ پناہ میں آ جائیں اور جزیہ دینا شروع کر دیں، وحبل من الناس، یا لوگوں کی پناہ انہیں مل جائے کہ کوئی مسلمان ان کو پناہ دے دے، یا کوئی غیر مسلم ان کی پشت پناہی کرنا شروع کر دے، تو یہ ہمیشہ لوگوں کے محتاج ہوں گے
اپنے آپ کو کا دفاع کرنے میں، وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پہ ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ لوگ اللہ کا غضب لے کے لوٹے ہیں۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پہ مسکینی، غربت اور محتاجی نافذ کر دی گئی اور مسلط کر دی گئی۔ ذالک بانہم، اور اس ذلت کا اور اس محتاجی کا سبب کیا بنا کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور یہ نبیوں کو بغیر حق کے ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ ذلت اور رسوائی ان یہودیوں پہ اس وجہ سے ہے، بما عصوا، کہ جو انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور جو یہ زیادتیاں کرتے تھے۔ لیسو سواء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امت قائمہ، اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، ایک گروہ ایسا ہے، قائمت، جو کہ حق پہ قائم ہے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ اللہ کی آیات کو رات کے پہروں میں، رات میں تلاوت کرتے ہیں۔ وہم یسجدون، اور وہ قیام اللیل کرتے ہیں، وہ سجدے کرتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے ان یہودیوں کی طرف جنہوں نے دین حق کو قبول کر لیا، انہوں نے ہٹ درمی نہیں کی اور وہ باعمل مسلمان بن گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، بلکہ جو حق کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ان کے لیے نجات ہے، اور ان پہ پھر یہ ذلت اور یہ محتاجی مسلط نہیں ہوگی۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ جو اہل کتاب میں سے حق پسند تھے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، یؤمنون باللہ، یہ اللہ پہ ایمان لے آئے، والیوم الآخر، اور یہ قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، اور یہ لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور یہ برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور یہ بلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، جلدی سے نیکی کا کام آگے بڑھ کے کوشش کر کے کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ نیکوکار لوگوں میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا، اور یہ لوگ جو بھی بلائی کا کام کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرہیزگاروں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو بخوبی جانتا ہے۔ ان الذین کفروا، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کو کفایت نہیں کریں گی، ان کے فائدہ نہیں ان کو دیں گی اللہ کے ہاں، کوئی بھی فائدہ۔ تو اگر کوئی شخص کفر کرتا ہے تو پھر اس کے پاس جتنا مرضی مال و دولت ہو، جتنا مرضی اس کی اولاد ہو، وہ سارے کے سارے مل کے بھی اللہ کے ہاں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ یہ اس آگ میں اور جہنم میں رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ جو کافر ہیں، یہ اگر اس دنیا میں خرچ کریں لوگوں پہ، صدقہ خیرات کی شکل میں، لوگوں کی بھلائی کے لیے رفعی کام کریں۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، جو بھی یہ اس دنیا میں خرچ کریں، اس کی مثال ایسے ہے کمثل ریح فیہا سر، کہ ایک تیز ہوا چلے کہ جس کے اندر سخت سردی ہو، سخت سرد ہوا چلے، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، اور وہ ایک ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کی کھیتی کو اور ان کی جو فصلیں ہیں ان پہ وہ سخت سرد ہوا پڑ جائے، جو لوگ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے تھے، ظالم لوگوں کی کھیتی پہ وہ ہوا، سخت سرد ہوا کا عذاب آئے، فاہلکت، تو اتنی ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے، اتنی سخت سردی کی وجہ سے وہ ساری کی ساری جو کھیتی ہے وہ جل جائے اور تباہ و برباد ہو جائے۔
تو یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، اور اس کے باوجود وہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں۔ تو اس کفر کی وجہ سے اور شرک کی وجہ سے ان کے جو رفاہی کام ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، وہ مٹ جائیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو اور اس کھیتی پہ سخت سردی پڑے، اور سخت سردی کی وجہ سے وہ کھیتی جو ہے وہ جل جائے اور تباہ ہو جائے، تو اس کھیتی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان کافروں کے رفاہی کاموں کو کا قیامت والے دن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور جب ان کو ان کے رفاہی کاموں کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا تو یہ نہ سوچے اس سے کوئی کہ ان پہ اللہ نے کوئی ظلم کر دیا کہ ان کے رفاہی کاموں کا اور ان کی کوششوں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ لوگ خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں کہ جو سب سے پہلا حق ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اللہ کے ساتھ کفر نہ کیا جائے، اس حق کو یہ جب ادا نہیں کر رہے تو ان کی اس ظلم کی وجہ سے ان کے سارے جو اعمال ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، کہ تم اپنے علاوہ جو لوگ ہیں، اے ایمان والو، اپنے سے علاوہ لوگوں کو جو کفر والے ہیں یا نفاق والے ہیں ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے تمہیں نقصان پہنچانے میں، کہیں بھی وہ اس چیز میں کوتاہی نہیں کریں گے کہ موقع ہو تمہیں نقصان پہنچانے کا، تمہیں ضرب لگانے کا، اور وہ لگائیں نہ۔ تو ایسے جو منافق ہیں، جو کافر ہیں، جو تم سے بغض رکھنے والے ہیں، ان سے دلی دوستی نہ لگاؤ۔ ودوا ما عنتم، ان لوگوں کی ہمیشہ یہ چاہت ہوتی ہے، وہ یہ خواہش کرتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کہ تم لوگ تنگی اور تکلیف میں آؤ اور رہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان لوگوں کے منہ سے ان کا بغض جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے، منہ سے بھی ایسی وہ باتیں کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر کینہ، بغض اور دشمنی بری ہوئی ہے ان میں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور ابھی تو صرف جو باتیں کی ہیں انہوں نے چند، اس سے تم لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کس قدر بغض اور کینہ ہے ان میں۔ جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، جو ان کے اندر ہے، اکبر، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے جو نشانیاں ہیں، جو آیات ہیں تم پہ کھل کے بیان کر دی ہیں اگر تمہیں عقل اور سمجھ ہو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، یہ وہ لوگ ہیں کہ تم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو، ان منافقوں سے، ولا یحبونکم، لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم لوگ ساری کی ساری جو کتاب ہے، پورے کے پورے قرآن پہ ایمان لائے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، لیکن یہ جو منافق ہیں جب یہ تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب یہ تم سے جدا ہو جاتے ہیں اور تنہائی میں ہوتے ہیں، تم لوگ وہاں موجود نہیں ہوتے، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو غصے کے مارے یہ اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں جو تم پہ ان کو غصہ ہے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، تو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، کہ تم یہ غصہ کر رہے ہو اور تمہیں اتنی تکلیف ہے مسلمانوں سے کہ تم اپنی انگلیاں تو چبا سکتے ہو غصے سے، اور لیکن مسلمانوں کو تم لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو یہ جو غصہ ہے یہ تم لوگوں کو ہی مار دے گا۔ اس غصے میں ڈوب کے تم خود مر جاؤ، مسلمانوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس چیز کا اگر مسلمان جو ہیں وہ دھیان رکھیں کہ اس طرح کے جو کینہ پرور ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، ان سے دوستی اور محبت والا تعلق نہ رکھیں، وگرنہ وہ ان لوگوں جو مسلمان ہیں ان کو یہ نقصان پہنچائیں گے اور ڈسیں گے اگر مسلمان ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کریں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی سینوں کی باتوں کو، دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔
اللہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے، تمہیں کوئی بھلائی ملے، تمہارا فائدہ ہو، مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہو، تسؤہم تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، انہیں برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں مسلمانوں کو کوئی برائی پہنچے، تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، یفرحوا بها تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا تو ان لوگوں کے جو چالیں ہیں، جو ان کے مکر ہیں، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو صبر اور تقوی یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر مسلمان اس کو اختیار کریں اور جو اسلام دشمن ہیں ان سے دوستی نہ کریں، تو یہ وہ ذرائع ہیں کہ جن سے پھر اسلام دشمن مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ صبر بڑے اہم چیز ہے، کیونکہ جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو جو مخالف ہے، جو حسد رکھنے والا ہے، جو دشمن ہے، وہ اس پہ تبھی زیادہ خوش ہوگا اگر انسان بے صبری کا مظاہرہ کرے اور جزا فضا کرے۔ تو تکلیف کا اظہار دیکھ کے دشمن زیادہ خوشی کرتا ہے۔ تو اگر کوئی صبر کر جائے نقصان پہ، تو اس کے صبر کرنے کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ اس کو اتنی خوشی ہو نہیں سکے گی، کیونکہ وہ اس کو جو خوشی جزا فضا میں اور بے صبری کا عالم دیکھنے میں ہوتی ہے کہ وہ شخص اظہار کرے کہ جی میں کتنی مصیبت میں ہوں، تو جتنی زیادہ مصیبت کا اظہار کرے گا مسلمان، اتنا زیادہ اسلام دشمن اس سے خوش ہوگا۔ تو اس لیے صبر کرنا ایک بڑا ہی اہم ذریعہ ہے ان لوگوں کے جو چالیں ہیں، جو مکر ہے، جو نقصان پہنچانے کی کوششیں ہیں، ان کو ختم کرنے کا اور اس کا مقابلہ کرنے کا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی جو وہ عمل کرتے ہیں ان کو گھیرنے والا ہے اور ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ جی اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔